سب سے پہلے یہ وائس سن لیں۔ میرے اوپر نا جنات کا مسئلہ بنا ہوا تھا، میں اس کو بار بار کلیئر کرتا تھا، لیکن 10-15 منٹ بعد جو ہے مجھے پھر مسئلہ جو ہے بننا شروع ہو جاتا تھا۔ تو آپ سے جب میں نے رابطہ کیا تو آپ نے بتایا کہ آپ اس نے کوئی پتلا وغیرہ بنایا ہوا ہے، شاید اس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ آپ نے اس کا علاج یہ بتایا تھا کہ 21 دن آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلے مبین پر آنا ہے، پھر اس سے واپس جانا ہے، پھر دوسرے پہ جانا ہے مبین پہ، پھر اس سے واپس آنا ہے، پھر تیسرے پہ جانا ہے، پھر اس سے واپس آنا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو 21 دن لگ جائیں گے، یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے، اور 2 مہینے مجھے آلریڈی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، اس کو فوراً فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اپنے میرے دماغ نے یہ کام نہیں کیا کہ اس نے شاید میرا پتلا بنایا ہوا ہو۔ مجھے پتا بھی تھا کہ یہ پتلے وغیرہ بنا کے جادو وغیرہ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کے ذریعے یہ کام ہونا تھا یا پھر جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی اس میں کوئی پوشیدہ راز تھا۔ تو آپ نے مجھے بتایا نا جب وہ پتلا بنا ہوا ہے، تو اس کا میں نے استخارہ کر کے چیک کیا تو واقعی پتلا بنا ہوا تھا۔ تو نادیہ علی کے ذریعے جو ہے میں نے وہ پتلے کی کاٹ کی ہے، تو اس کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ پھر اس نے یعنی کہ نا اسی دن یعنی کہ اس کو پتہ لگ گیا تھا اس جادوگر کو، کیونکہ میں اس کے گاؤں کا ہی ہوں، تو وہ جب اس کے آس پاس کے نکل کے جاتا ہوں نا، اس کے جو نظر کھلی ہوئی ہے وہ دیکھ لیتا ہے کوئی اس کو مسئلہ ہے یا نہیں ابھی۔ اس نے رات کو مجھے پھر مسئلہ بنایا، میں نے پھر وہ کام کیا، یعنی کہ نادیہ علی کے ذریعے اس پتلے کی کاٹ کی، اور جادوگر کے اوپر ہی میں نے جو ہے وہ ہے مسئلہ بھیج دیا، یعنی کہ جو جادو جنات کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی نا، میں نے اس کے اوپر بھی فیملی کے اوپر بھیج دیا، کیونکہ اس نے میری فیملی کے اوپر بھی بنایا ہوا تھا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے پہ۔ تو نادیہ علی کے ذریعے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نادیہ علی کے ذریعے جو ہے اس پتلے کی کاٹ ہو جائے نا، میں نے اس کو نادیہ علی کے موکلوں کو یہ بولا کہ یہ جو پتلا ہوا ہے اس میں میرا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، میری فیملی کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں میرا نام ہٹا کے اس کا جادوگر کی فیملی کا نام وغیرہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو تاکہ سبق حاصل ہو کہ کیسے کسی کو تنگ کیا جاتا ہے، اس لیے ان کی طرف میں نے جو ہے علم واپس پھیر دیا۔ اب ایک دفعہ تو میں نے ختم کیا تھا، میں نے کہا چلو چھوڑو معاف کرو، لیکن وہ پھر باز نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر واپس پھینکا یہ مسئلہ۔ تو اب الحمدللہ وہ پتلے والی بات جو ہے نا میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے مسئلہ بن رہا تھا، تو اس نے جب بھی مسئلہ بناتا ہے نا میں ایسے ہی کرتا ہوں اور کام دستی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ اس نے میرا پتلا بنایا ہوا تھا، استخارہ چیک کیا تو اس میں واقعی یہ مسئلہ آ رہا تھا۔ یہ ایک عامل صاحب ہیں جو اپنے علاقے میں علاج کرتے ہیں مختلف طریقہ کار کے مطابق، جادو جنات یا ویسے ان کے پاس مریض آتے ہیں تو ان کا علاج کرتے ہیں۔ ابھی شاید انہوں نے کہا کہ میرے جو استاد صاحب ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ان کے اوپر کچھ معاملات ہیں۔ اب ان کے گاؤں میں ایک جادوگر ہے جو اس کو پہچانتا ہے اور یہ بھی اس کو جانتا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، چونکہ یہ توڑ کرتا ہے لوگوں کا جادو کا جو بھی ان کے اوپر مسائل ہیں، تو اب وہ سامنے والا جادوگر سمجھو کہ ان کا بھی دشمن بن گیا۔ اب جادوگر نے ان کے اوپر کیا کیا ہوا تھا، پہلے جو ان کے وائس ہے وہ میں آپ کو نہیں سنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جادوگر میرے اوپر جنات مسلط کر رہا ہے، میں بھگا دیتا ہوں، اس طرح سے کاٹ کر دیتا ہوں، لیکن پھر 15 منٹ بعد گھنٹے بعد پھر آ جاتے ہیں، لیکن پھر طاقت سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں اسے کیسے جان چھڑاؤں؟ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ 2 ماہ تک اس طرح آپ نے کیا ہے، لیکن آپ ایسا کریں سورہ یاسین شریف کو بسم اللہ شریف سے شروع کریں، ایک گلاس پانی کا سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کریں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم شروع کر دینا ہے، جب لفظ مبین آ جائے پھر واپس لوٹیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یاسین شریف شروع کریں۔ اب دوسری مرتبہ جب آگے مبین آئے پھر لوٹ کر بسم اللہ شریف سے شروع کریں، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی مرتبہ، تو آپ نے اس طرح لوٹ لوٹ کر پلٹ پلٹ کر آپ نے یاسین شریف کو ختم کرنا ہے۔ اب سینے پر بھی دم کر دیں، پانی پر دم کریں، پانی کچھ پینے کے لیے رکھ لیں، ٹھیک ہے، آدھا گلاس پی لیں، آدھا گلاس اس میں اور پانی ایڈ کر کے دیواروں پر چھڑکاؤ کریں وغیرہ، یہ آپ عمل کریں، 21 دن کریں روزانہ، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے جان چھوٹے گا۔ پھر یہ عمل بھی ان کو جو ہے نا گراں لگا، یہ سمجھ رہے تھے یہ شاید زیادہ اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن 21 دن کوئی وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، مکمل جو اس کے اثرات ہیں خبیث اثرات جادو کے، اس کے خاتمے کے لیے یہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہم تو لوگوں کو 40 دن بھی کرواتے ہیں، لیکن یہ حضرت جو ہے وہ 21 دن سے کترا گئے، تو ان کے پاس اپنے شاید وہ عملیات اور بھی چیزیں تھے، تو انہوں نے نادیہ علی شریف کے موکلات کے ذریعے اب کیا کیا،
جادوگر پر جہاں پر ان کے اپنے نام وغیرہ دیے ہوئے تھے گاؤں میں. اچھا ان کو میں نے پھر بتایا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھیں میں اس کو کیا کروں, کیسے کروں. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کے اوپر جادوگر نے یہ جو جنات مسلط کیے ہیں یہ ایسے تھوڑی ہیں کہ ایک جاتا ہے 2-3 جاتے ہیں پھر اور لوٹ کے آتے ہیں. یہ بار بار نہیں بھیج رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی دیکھوں 15 منٹ بعد کاٹ کر رہا ہے پھر اس کو بھیج دوں. اس نے آپ کا پتلا بنایا ہوا ہے, اس پتلے کے اندر آپ کے ہمزاد کو اس نے قید کیا ہوا ہے. اب وہ بار بار وہیں سے جنات آ رہے ہیں. اب یہ حضرت لگے ہوئے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ 15 منٹ کے بعد فوراً وہ بھیج دیں. اس کو ایسے تھوڑی پتہ چلتا ہے 15 منٹ میں. پھر وہ اتنا فارغ ہے دوسروں کے کام کو چھوڑ کر صرف تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہے. تو اس نے آپ کو پتلا بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ لیا. اب انہوں نے کیا کیا, اب نادیہ علی شریف کے ذریعے وہ پتلے میں جو ان کے نام تھے انہوں نے وہاں پر نام اس کے ڈلوا دیے ہیں عامل کے, اور ان کے خاندان کے نام تھے وہاں پر نام اس نے انہوں نے. اب جن کے پاس معتبر چلہ ہو نا تو وہ سورہ نادیہ علی شریف ہو, سورہ فاتحہ ہو, سورہ رحمان ہو, سورہ جن ہو, سورہ مزمل. تو آپ کے جو جنات ہو نا آپ کے موکلات, بعض تجھے ہوتا ہے بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہوتے آپ کو, لیکن کیا ہے کہ آپ ان کو حکم لگا دیتے ہیں, وہ آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں. تو آپ ان کو حکم لگا دیں, جن کو نظر آتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ ان سے جو ہے وہ رابطہ کریں, اور جن کو نظر نہیں آتے تو وہ جو ہے ان سے پھر اسی طرح حکم لگا دیں, انشاءاللہ یہ آپ کا کام کر دیں گے. تو جادوگر بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مجھ پر ایک مرتبہ جادوگر نے کسی نے کیا, تو میں نے کیا کیا, میں تو نادیہ علی شریف کا عامل بھی نہیں ہوں, تو الحمدللہ میں اسی استخارے کے ذریعے اس کا جو اجازت میں نے لیا ہوا ہے. اب میں نے کیا کیا, 7 مرتبہ بلند آواز سے پڑھا, اور ایسے جلالی طبیعت میری ہو گئی کہ میں نے جب پڑھا زور زور سے, میں نے پلٹ کر موکلات سے کہا کہ اس کے اپنے اوپر ڈال دو. تو اللہ کی فضل و کرم سے وہ عملیات ایسا پلٹا اس کے اوپر, پھر میرے اوپر اس کا جادو کبھی نہیں ہوا. میں نے کہا اس نے پتلا بنایا ہوا ہے, جب بھی اس کو ڈھیر کریں, اگر اس نے ایسا کیا ہوا ہے جب بھی اس کو جو ہے سبق سکھائیں. تو آپ کو بھی اگر جادوگر اس طرح تنگ کرے, ابھی میں ایک ویڈیو جو ہے وہ دے چکا ہوں, اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے, اس کے اندر ہم نے کیلوں کے ذریعے حصار کا جو طریقہ بتایا ہے, یہ چلہ کر لے. اس چلے کو کرنے کے بعد جادوگر کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے وہ آپ کا پتلا بنائے اور اس میں آپ کو عمل کر کے پھنسائے. کیوں؟ اس کے ذریعے آپ کے پاس 10 دیو اور 10 پریاں ہوتے ہیں. یہ آمنت باللہ کا جو چلہ کرتا ہے کیلوں والا. اب آپ کیا کریں گے, رات کو سوتے وقت جو حصار کرتے ہیں اس میں حکم دیں ان کو کہ میرے جنات میری حفاظت کریں, میرے گھر کو حصار لگا لیں, میرے گھر کو حصار کر دیں. 2 مرتبہ کہنا ہے, اے میرے جنات میرے ساتھیوں, آہستہ آواز میں, اتنا بلند بھی نہیں کہیں گے, جیسے میں کہتا ہوں اے فلاں کہ میرے گھر کی حفاظت کریں اور حصار کر دیں, میرے گھر کی حفاظت کریں اور حصار کر دیں. میں اس طرح نام لے کر اس کو پکارتا ہوں, مجھے تو نام اس کو پتہ ہے اس لیے. اب کیا ہے, فوراً جو جنات وہاں پر ہوتے ہیں بھگا کے ان کو لے جاتے ہیں. اب یہ نہیں آئے گا, آپ چپ کر کے سو جائیں. اب اسی طرح آپ نے اس کو حکم لگانا ہے. اب جو ہے جادوگر چاہے جن بھیجے چاہے آپ کا پتلا بنائے, یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں. اس میں 10 دیو اور 10 پریاں ہوتے ہیں, خاص آپ کی سیفٹی کے لیے, آپ کے بچوں کی سیفٹی کے لیے. ورنہ تو یہ جادوگر ہمیں چھوڑ دیں اس طرح. میں نے الحمدللہ بڑے بڑے جادوگروں کے جو اعمال ہیں وہ سلب بھی کیے ہیں. ابھی انہوں نے کہا نیچے ایک وائس کیا کہ آپ مجھے سلب کرنے کا عمل بتائیں, تو ہم سلب کرنے کا جو ہے عمل نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, اس میں جو بعض عاملین ہیں بیچارہ جو کام کر رہے ہیں, تھوڑی بہت رنجش کے اوپر, تھوڑی بہت جو ہے وہ اگر درمیان میں کچھ مسائل ہو جائیں تو عاملین ایک دوسرے کا عمل جو ہے وہ سلب کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے زور و شور سے لوگ آج کل جادو کروا رہے ہیں, جنات بھیج رہے ہیں, تو وہ بھی اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک طرح سے اچھا ہے. ٹھیک ہے, وہ کام کر رہے ہیں. آپ کو لاکھ ان سے اختلافات ہوں گے. میرے علاقے میں جتنے ہوتے ہیں, میں نے کسی کا جو ہے عمل وہ سلب نہیں کیا. ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ زیادہ کچھ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تکبر کی بنا پر میں نے ان کے جنات ضرور جو ہے وہ چھین لیے ہیں, اپنے قبضے میں کر لیے ہیں. اس طرح میں نے کیا ہے. اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ میرے سامنے آئے, میں نے ایک ہی نظر کے ذریعے وہ ان کے جو جنات چھین لیے. بعد میں اس نے لوگوں کی شکایت کی, وڈیروں کے پاس گئے, لوگوں کو کہا کہ بھئی اس نے ہمارے جنات پکڑی. میں نے کہا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس, کہتے آپ کے جنات میرے پاس ہیں, کوئی ہے ثبوت, کوئی ثبوت لائے. تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو آپ جو ہے نا
میں یہ عمل دوں گا سلب کرنے والا، تو آپ آئے دن وہ جو عامل بیٹھا ہے آپ کے پڑوس میں، آپ اس کو ڈھیر کر دیں گے۔ یہ بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے، یہ جادو جنات کا مسئلہ حل کرنے والا، اگرچہ چھوٹا ہی عمل ہو، اگر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو تنگ نہ کریں۔ آپ یقین جانیں لوگ پریشان ہیں، اس وقت لوگ پریشان ہیں، مالی حالات ان کے صحیح ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ بھی جام ہے، خاندان بھی ہے، سب چیزیں، لیکن وہ جادو میں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ خدا را آپ اگر ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو کسی کے زندگی کے ساتھ کھلواڑ مت کریں، آپ کھلواڑ مت کریں کسی کے زندگی کے ساتھ، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ جو بد دعائیں دیں گے نا آپ کو، آپ یقین جانیں جس کے اوپر جادو ہوتا ہے نا، اس کو جو تکلیف شدت جو اس کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے۔ میرے ساتھ ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ جادوگر کیا کرتے ہیں، ان کے جو ہے آگے شرمگاہ سے پیچھے مقام سے جو ہے وہ ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں، ان کے بیچاروں کے پیشاب کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، تڑپ تڑپ کر کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک کیس میرے پاس آیا، اس کے اندر جسم میں بلیڈ کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا وہ داخل ہیں، وہ جب الٹی کرے نا وہ کٹ کٹ کے اس کے اعضاء اندر سے گر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی یہ نہیں بچے گا، یہ بندہ ہمارے سامنے ہوتا تو ہم جو ہے اس کا علاج کرتے، لیکن اس کے زندگی میں 3 دن ابھی باقی ہیں، اللہ معاف کرے۔ آپ یقین جانیں ڈاکٹر نے سارے وہ رپورٹ کلیئر کر لیے، پنجاب کا ایک بندہ تھا، لیکن 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے وائس کیا، واقعی یار قاری صاحب ہمارے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بیچارہ جب بھی الٹی کرے نا اس کے الٹی کے اندر بلیڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آتے تھے، ان کا جسم کٹ کٹ کے وہ باہر خون بہ رہا ہوتا تھا۔ تو اللہ معاف کرے، اگر کوئی جادوگر میرا یہ پیغام اس تک پہنچ رہا ہے تو میں اس کو جو ہے خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگر تم خدا کو نہیں مانتے، آپ جس بھی دیوتا کو مانتے ہیں، یہ دیوتا جو ہوتے ہیں نا، یہ جو عام طور پہ جو ہمارے پاس جنات ہوتے ہیں، موکلات ہوتے ہیں، ان کے تھوڑا نا اوپر درجے پر ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ دیووں کے ذریعے کرتے ہیں، تو ان کے دیو پھر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہمزاد یا جنات ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے جو عامل ہوگا یا قابدو یا قہارو یا جبارو کا، یہ عامل کرے تو اس کا بھی پھر وہ ٹھکانہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ویسے چاہے کتنا ہی طاقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی دیوتاؤں کو بھی طاقت دی ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، بعض عاملین کو بھی تنگ کرتے ہیں، تو اپنا سیفٹی جو ہے وہ ضرور کریں اور ان سے بچیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ وہ شہر ہی چھوڑ دیں، صحیح کہتا ہوں، وہ یہ آپ کی نسلیں تباہ کر دیں گے، ایسے خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر جادوگر میرا یہ پیغام سن رہا ہے تو میں اس کو واسطہ دیتا ہوں، آپ خدا کو تو نہیں مانتے، آپ اللہ و رسول کو نہیں مانتے، لیکن اپنے دیوتاؤں کو مانتے ہیں، تو میں آپ کو انہی کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ جادو نہ کرے لوگوں پر۔ گھر اجاڑنے چھوڑ دیں، بندش لگانا چھوڑ دیں یار، خدا کے واسطے۔ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، آپ چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اس کے اوپر جو چیزیں مسلط کر رہے ہیں، یہ دنیا داری ہے، یہ چند دن کا ہے۔ کتنے بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں، وہ چلے گئے، آپ بھی چلے جائیں گے، اسی طرح نرک میں جائیں گے سیدھا آپ۔ تو آپ یہ کام چھوڑ دیں، صحیح بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ یہ جو انسان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یہ انسان 70 ماہوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے محبت فرماتا ہے۔ انسان کتنا ہی نافرمان ہے، سود کھائے، زنا کرے، چوری کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، نمازیں نہ پڑھے، سارے احکام نہیں کرتا، لیکن وما من دعبۃ علی اللہ رزقها، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، جس کو پیدا کیا اس کو رزق دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسے شخص جو چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار اس سے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ کو بھی گزارش ہے، جادوگر تو جو ہے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چھوڑ دے، ایک دن تو بھی مر جائے گا، اور آگے کی جو زندگی ہے نا وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب تو وہاں پہنچے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں پھر جب گئے تھے نا، تو کنویں پر وہاں پر پیر رکھ کر پھر فرما رہے ہیں دوسرے دن، کہا کہ سن عتبہ و شیبہ ابو جہل، سنو تم لوگ، کیا اللہ و رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ دیکھ رہے ہو؟ اس عذاب کو دیکھ رہے ہو جو دوسری دنیا کے اندر تم پا رہے ہو؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کہاں سے سنیں، یہ تو مر گئے۔ فرمایا کہ یہ آپ سے بھی زیادہ سمجھ رہے ہیں، زیادہ سن رہے ہیں، زیادہ فہم رکھنے والے ہیں، یہ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اس دنیا کے اندر آپ نے جینا ہے۔
کریں لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کریں. ان لوگوں کی بددعاؤں کا بھی اثر آپ کے اوپر ہونا ہے. بعض جادوگر ایسے ہونے تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں, ان کے جسموں پہ کٹ کٹ لگ رہے ہوتے ہیں جسم پر, وہ ان کے موکلات کر رہے ہوتے ہیں. آخری جب ان کی آخری جو ان کے دن آتے ہیں نا, تو جادوگروں کے ساتھ یہ مسائل, اپنے موکل ہی ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں بلیٹوں سے, کوئی ادھر سے سوئیاں مار رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے سوئیاں مار رہا ہوتا ہے. ان کے ساتھ بری حالت ہوتی ہے, کتے کی موت مرتے ہیں یہ جادوگر, لیکن پھر بھی یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. ان کا جو کچھ ہے دنیا میں ہے, چلو میں نے وہ آگے تقریر کر دی. لوگ کہتے ہیں یار جو یوٹیوبر آتا ہے وہ اپنا سنائے بات, جو فضول چیزیں کرتا ہے, یہ فضول نہیں ہے. اگر کوئی سن لے تو ہو سکتا ہے کسی کو اثر ہو جائے, ورنہ تو ہم عام سے بندے ہیں یار, ہمارے جملوں کے اندر کہاں ہے تاثیر. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے. مزید ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں دوستوں تک, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں اور ہمارے پیغامات آگے شیئر کریں. ہو سکتا ہے لوگ ان وظائف کے ذریعے جو وہ فائدہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو.